دل خون کے آنسو روتا ہے جب مملکت اسلامیہ پاکستان کا صدر یہ بات کہتا ہے کہ مسلم امہ کمزور ہے اور ہمیں طاقتوروں کی بات کو ماننا ہوگا۔ عزیز ساتھیو، اہل ایمان کا یہ شیوا تھا، یحبون الموت کما یحبون الحیات۔ اہل ایمان زندگی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، انسان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتا ہے، اس سے مرنا بہتر ہے۔ ہمارے پاس بڑی سے بڑی آرمی موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم آواز اچھی طرح طاقتور طریقے کے ساتھ بلند کرنا وہ بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ بزدلی ہے جو کہ بزدلی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ جب امت مسلمہ کمزور ہوتی جائے گی، ہمارے جذبات یہ ہوں گے، گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس بات کی نشاندہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال قبل کر دی تھی۔ ہمارے سامنے دنیا کی اہمیت ہے لیکن دین کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سیاسی مفادات مد نظر ہیں لیکن دینی مفادات مد نظر نہیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم آقا نے فرمایا، میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب قومیں ان کے اوپر ایسے لپک رہی ہوں گی جیسے بھوکے کھانے پہ لپکتے ہیں، جیسے بھوکے کھانے پہ لپکتے ہیں، کھانے کو نوچ رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تمام تر اقوام امت مسلمہ پہ ایسے حملہ آور ہو چکی ہوگی اور دوسری قوموں کو بھی دعوت دیں گی، آؤ تم بھی آؤ اپنے حصے کا ظلم کر لو۔ اور کیا نہیں ہو رہا؟ اگر ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو یہ دکھ دیے، ہم نے ان پہ ظلم کیا، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ پھر ہم نے دیکھا برما کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا، جو فلسطین کے اندر کئی دنوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہاں ہیں وہ این جی اوز جو کہ انسانی حقوقوں کی دائی بنتی ہیں؟ کہاں ہیں وہ لبرل آنٹیاں؟ کیا آج ان کو فلسطینی مسلمان عورتوں کی عزتوں پہ حملہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ مسلمان بیٹیوں کو، بہنوں کو فوجی کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا اب ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی؟ کیا اب میڈیا دکھائی نہیں دے رہا؟ سارے کے سارے انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلمانوں کے حقوق کے لیے مر جاتی ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ پیارے بھائیوں، کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں، کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ شدت پسند ہیں۔ مسلمان اپنے حقوق کے لیے بولیں تو دہشت گرد ہیں؟ عیسائی ظلم کرتا رہے وہ دہشت گرد نہیں؟ ہندو ظلم کرتے رہے کشمیر میں، کیا وہ دہشت گرد نہیں؟ برما میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہے وہ دہشت گرد نہیں؟ اگر اس دنیا میں امن کا سب سے بڑا کوئی دائی ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اگر دہشت گرد ہے تو اسرائیل دہشت گرد ہے۔ بولیے سارے، اگر دہشت گرد ہے تو بھائی بزدلوں سے میرا یہ خطاب نہیں ہے، جوان مردوں سے میرا خطاب ہے۔ اگر دہشت گرد ہے تو اسرائیل دہشت گرد ہے، اگر دہشت گرد ہے تو انڈیا دہشت گرد ہے، اگر دہشت گرد ہے تو برما میں دہشت گردی پھیلانے والے دہشت گرد ہے جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر امن کا سب سے بڑا کوئی دائی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہ ذمہ داری ہے اقوام متحدہ کی کہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تمام حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا، آپ انفرادی طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ انفرادی طور پہ کیجئے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ کل پوچھا یہ جائے گا، بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ پوچھا یہ جائے گا، بتاؤ تم نے ان کے حق میں کون سی آواز بلند کی تھی؟ عزیز ساتھیوں، اس لیے اپنے جذبات کو بیدار رکھنا ہے اور ہم نے عملی طور پہ بھی اقدامات کرنے ہیں اور اس نعرے کو اپنے دلوں پہ لکھ لینا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ فلسطین کے مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ کشمیر کے مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ بلند آواز سے آخر تک بولیے، کشمیر کے مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ برما کے مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ محمد رسول اللہ۔